ایک علاقے میں تین تاجر دوست رہتے تھے۔ ان کی آپس میں گہری دوستی تھی اور یہ ہمیشہ مل کر تجارت کرتے، اکثر سامان خریدنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہروں کا سفر کرتے اور ہمیشہ اکٹھے ہی جاتے۔ وقت گزرتا گیا، ان کا کاروبار پھلتا پھولتا گیا اور دوستی مزید مضبوط ہوتی گئی۔ تینوں نے شادیاں کر لیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحال زندگی عطا کی۔ ان میں سے ایک تاجر عمر میں بڑا اور دولت میں دوسروں سے زیادہ آگے تھا، حالانکہ باقی دونوں کے پاس بھی خوشحالی اور ہر سہولت موجود تھی، لیکن تیسرے تاجر کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ باقی دونوں کے بچے تھے، مگر بڑے تاجر کی شادی کو کئی سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا۔ یہ تاجر پھر بھی شکر گزار رہتا اور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اسے بھی اولاد کی نعمت دے گا۔ ایک دن یہ تینوں دوست دوبارہ سفر پر نکلے۔ ہمیشہ کی طرح بڑا تاجر اپنے ساتھ ایک غلام بھی لے آیا تھا، کیونکہ وہ سفر میں اپنی خدمت کے لیے اپنے غلام کو ساتھ رکھتا۔ یوں وہ چاروں مل کر قافلہ بنا کر چل رہے تھے۔ غلام تھوڑا پیچھے چلتا اور یہ تینوں آگے بڑھتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے۔ چلتے چلتے وہ ایک ویران جگہ پر پہنچے اور اس جگہ پر یہ پہلے بھی آ چکے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ قریب ہی ایک کنواں ہے، اس لیے انہوں نے وہیں رک کر کھانا کھایا اور کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ جب پیاس لگی تو تینوں دوست کنویں کی طرف گئے تاکہ پانی پی سکیں اور برتن بھر سکیں، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچے ان کی نظر ایک پھٹے پرانے عورتوں کے لباس پر پڑی جو ایک پتھر پر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئے، کیونکہ پہلے کبھی وہاں ایسا منظر نہیں تھا۔ ان کے دل میں شک پیدا ہوا کہ شاید کسی عورت یا لڑکی پر کسی جانور نے حملہ کیا ہے اور وہ ڈر کے مارے قریب کے جنگل میں چھپ گئی ہے۔ تینوں دوست ایک ساتھ فیصلہ کر بیٹھے کہ ہم اس بیچاری کی مدد ضرور کریں گے۔ وہ جنگل میں داخل ہوئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد انہیں جھاڑیوں کے پیچھے تھوڑی سی حرکت محسوس ہوئی۔ سب نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے، حالانکہ گھنی جھاڑیوں میں جنگلی جانور کا خدشہ بھی موجود تھا۔ لیکن جب وہ قریب پہنچے تو وہاں سے ایک نسوانی آواز آئی، میرے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، جو کوئی بھی ہو تم وہیں رہو، میرے قریب مت آؤ، میں ایک باحیا لڑکی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ مجھے اس حالت میں دیکھو۔ یہ سن کر تاجروں نے فوراً اپنی چادریں اتار کر اس لڑکی کے ہاتھ میں دے دیں۔ لڑکی نے ان چادروں کو اپنے اوپر لپیٹ لیا اور بڑی مشکل سے اپنے بدن کو پتوں سے چھپا کر، آنسو بہہ رہے تھے اور ان کے سامنے مکمل طور پر ڈھکی ہوئی یہ لڑکی آ کھڑی ہوئی۔ تینوں دوست اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھی، بالکل کسی بادشاہ کی بیٹی کی طرح۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ تینوں کے دل میں اس کے لیے شفقت پیدا ہوئی۔ پہلے تو تینوں نے دل میں سوچا کہ ہم اس سے شادی کر لیں، مگر پھر فوراً یہ مسئلہ آیا کہ آخر کون شادی کرے گا؟ اگر ایک شادی کرے گا تو باقی دونوں کو کیا سمجھائے گا؟ کافی دیر غور و فکر کے بعد تینوں نے فیصلہ کیا اس خوبصورت لڑکی کو بوڑھے تاجر کی بیٹی بنایا جائے، کیونکہ بوڑھے تاجر کی اولاد نہیں تھی، اس طرح اسے ایک بیٹی مل جائے گی۔ بوڑھا تاجر عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے بڑا دکھتا تھا اور دولت میں بھی ان دونوں سے آگے تھا، اس لیے وہ بہتر طور پر اس کی دیکھ بھال کر سکتا۔ بوڑھے تاجر نے بلند آواز میں قسم کھائی، میں آج سے اسے اپنی بیٹی مانتا ہوں، میں اس کی پرورش کروں گا، اس کو خوش رکھوں گا، اور میرا گواہ رب ذوالجلال ہے۔ وہ زمانہ اچھا تھا کہ لوگ اپنی قسمیں نبھاتے تھے اور اس بوڑھے تاجر نے واقعی اپنی قسم پوری کی، اس شہزادی کو اپنی سگی بیٹی کی طرح قبول کر لیا۔ لیکن ابھی سفر مزید باقی تھا اور مشکل بھی تھا، اور شہزادی کو سفر میں ساتھ رکھنا انہیں مناسب نہ لگا۔ اس لیے تینوں نے طے کیا کہ شہزادی کو محفوظ طریقے سے تاجر کے گھر بھیجا جائے۔ بوڑھے تاجر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ تم اس کو میرے گھر پہنچا دو، میری بیوی سے کہنا کہ یہ میری امانت ہے، میری واپسی تک اس کی اچھی حفاظت کرے اور پرورش کرے،
غلام نے شہزادی کو ساتھ لیا اور واپس روانہ ہوئے۔ چند قدم ہی چلنے کے بعد غلام کے دل میں شیطانی خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ مالک کو یہ بات نہ بتائے بلکہ اس کے ساتھ بدکاری کرے، پھر اسے مار دے اور مالک سے کہہ دے وہ شہزادی مجھ سے بھاگ گئی اور میرے لیے غیر محرم تھی، اس لیے میں نے اس کو پکڑنا لازمی نہیں سمجھا۔ غلام کے دل میں شیطانی خیال غالب آ گیا اور وہ شہزادی کی طرف آگے بڑھا۔ پہلے تو شہزادی نے غلام کی نیت بھانپ کر غلام کو باتوں سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب شہزادی کو معلوم ہوا کہ اب یہ غلام کسی بھی طرح سے باز نہیں آنے والا، پھر تھوڑی دیر بعد شہزادی نے ایک چال چلی اور یہ غلام سے کہنے لگی، تم ایسا کرو کہ کسی محفوظ جگہ پر قیام کرو، تم یہ سارے راستے جانتے ہو، تم کسی محفوظ جگہ پر رک جاؤ اور پھر تیار ہو کر میرے پاس آؤ، پھر تم اپنی مرضی کر لینا۔ اس طرح جنگل میں راستے میں اگر تم میرے پاس آئے تو اس طرح کسی جنگلی جانور کا خطرہ بھی ہے۔ غلام تھا، اس پر شیطان غالب تھا، وہ جلد ہی شہزادی کی باتوں میں آ گیا اور جیسے ہی ایک جگہ پر پناہ لینے لگے اور غلام تیاری کر کے شہزادی کے پاس آنے لگا، غلام نے اپنا خنجر نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ شہزادی اسی لمحے کی طاق میں تھی، اس نے فوراً خنجر اٹھایا اور غلام پر حملہ کر دیا۔ غلام خنجر کا وار نہ سہتے ہوئے اسی وقت زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شہزادی کے پاس یہ اچھا موقع تھا، شہزادی فوراً سے دوبارہ اسی راستے سے پیچھے جنگل میں بھاگ گئی۔ اب شہزادی جنگل میں اکیلی بھٹک رہی تھی، اب اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ بیچاری پریشان تھی کہ ابھی ابھی مصیبت سے نکلی تھی اور ابھی ابھی نئی مصیبت میں پڑ گئی۔ شہزادی جنگل میں موجود تھی، ادھر یہ تینوں تاجر آگے سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے اچانک جنگلی جانور اور جنگلی درندوں نے جنگل میں ان تینوں تاجروں پر حملہ کر دیا۔ تینوں تاجر اپنی جان بچا کر بھاگے اور کوئی کسی سمت بھاگا، کوئی کسی سمت بھاگا، اور بوڑھا تاجر بھی بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا، لیکن زخمی ضرور ہوا تھا۔ بوڑھا تاجر جنگل میں بھٹک رہا تھا اور شہزادی بھی اکیلی جنگل کی راہوں میں سرگرداں تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ شہزادی پہلے تو ڈری لیکن غور سے دیکھا تو پہچان لیا، یہ تو وہی تاجر ہے جس نے اسے اپنی بیٹی بنایا تھا۔ بوڑھے تاجر نے بھی شہزادی کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور گھبرا کر پوچھا کہ تم یہاں کیسے پہنچی ہو؟ شہزادی نے بوڑھے تاجر کو ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح غلام نے اس پر بری نظر ڈالی، لیکن شہزادی اپنی چالاکی سے عزت بچا کر دوبارہ سے جنگل میں آ گئی۔ پھر بوڑھے تاجر نے بھی شہزادی کو بتایا کہ ہم پر درندوں نے حملہ کیا اور ہم اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے، اور پھر بوڑھا تاجر بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا، نہ جانے میرے باقی دونوں دوست اب کس حال میں ہوں گے۔ دونوں اسی غم اور حیرت میں بات کر رہے تھے کہ اچانک وہاں پر سپاہی آ پہنچے۔ وہ شہزادی کے قریب آئے اور ادب سے کہنے لگے، آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ شہزادی نے اپنے سپہ سالار کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے فوراً حکم دیا، میری سواری تیار کرو، ہمیں واپس محل جانا ہے۔ دوسری طرف یہ بوڑھا تاجر حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ اسی وقت شہزادی بوڑھے تاجر سے کہنے لگی، آپ نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے، اب مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجیے اور میرے ساتھ میرے محل چلیں، باقی ساری باتیں میں آپ کو اپنے محل میں جا کر بتاؤں گی۔ یہ سن کر بوڑھا تاجر فوراً سے بولا، میں تو تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن میرے دوست جنگل میں بچھڑ گئے ہیں، ہم پہلے انہیں تلاش کر لیں۔ شہزادی نے بڑے ادب اور نرمی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ تو میرے ساتھ چلیں، آپ کے دوست ہم تلاش کر لیں گے۔ پھر شہزادی نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ جنگل کا کونا کونا چھان مارو اور دو زخمی تاجر ڈھونڈ کر لاؤ۔ شہزادی اور بوڑھا تاجر چند سپاہیوں کے ساتھ محل کی طرف چلے گئے، جبکہ باقی سپاہی تاجروں کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ جب دونوں محل پہنچے تو شہزادی نے اپنے والد بادشاہ سے اس نیک تاجر کی خوب خدمت کی درخواست کی اور ساری حقیقت بھی بیان کر دی کہ کس طرح اس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا اور اس کا بددیانت غلام مجھ پر گناہ کے لیے آمادہ ہو گیا، اور پھر ہماری کیسے ملاقات ہوئی،
साथ ही इसके दो जख्मी दोस्त जंगल में भटक गए हैं। मैंने सिपाहियों को उन्हें तलाश करने के लिए भेज दिया है। बादशाह ये सुनकर इस नेक ताजर से बहुत खुश हुआ और शाही मेहमान बनाकर कुछ दिन महल में ठहरा लिया। थोड़ी ही देर बाद सिपाही वापस आए और दोनों ताजिर भी महल पहुंच गए। तीनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, गले मिले और देर तक रोते रहे। इस तरह तीनों दोस्त फिर से इकट्ठे हो गए। बूढ़े ताजर ने अपने दोनों साथियों को सारी बात बता दी कि ये लड़की शहजादी है और अब हम बादशाह के महल में हैं और बादशाह के मेहमान हैं। कुछ दिनों तक ये तीनों बादशाह के मेहमान रहे। शहजादे और बादशाह ने इनकी बहुत खिदमत की। फिर बादशाह ने इन्हें कीमती तोहफे दिए और सिपाहियों के हमरा इज्जत के साथ इनके इलाके में वापस भेज दिया। ये तहाइफ इतने कीमती थे कि इन्हें दोबारा तिजारत की जरूरत ना पड़ी। इन्होंने फैसला किया कि अब अपने ही इलाके में कारोबार करेंगे और यहीं रहकर जिंदगी गुजारेंगे। तीनों दोस्त घरों को लौटे और अपने अहले खाना को सारी बात सुना दी। वो अपनी जिंदगी में फिर से खुशहाल तिजारत करने लगे। कुछ वक्त गुजरा तो अल्लाह ने उस नेक ताजिर पर करम किया और उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई और उस ताजिर ने अपनी बच्ची का नाम उसी शहजादी के नाम पर रख दिया।